اکرم مسجد میں جب پہنچا تو مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ معمولی پڑھا لکھا تھا، اسے کچھ سمجھ آیا کچھ نہ آیا، لیکن جب مولوی صاحب نے بتایا کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، پھر کچھ ایسے واقعات بھی سنائے کہ جب کسی معمولی سے عمل کی بنیاد پر اللہ نے بہت زیادہ اجر سے نوازا، تو اس نے سوچا کہ یہ کوشش تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ بس جناب نماز ختم ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور ان سے کوئی آسان سی کتاب مانگی جس پر عمل کر کے وہ بھی ثواب کما سکے۔ انہوں نے اس کا شوق دیکھتے ہوئے ایک آسان سی حدیث کی باترجمہ کتاب تھما دی۔ اکرم کو نیا مشغلہ مل گیا تھا۔ روز کھیتی کے کام سے فارغ ہو کر کتاب پکڑتا اور پڑھنا شروع کر دیتا۔ سردیوں کے دن تھے، اس کی بیوی بچے اپنے میکے برابر والے گاؤں میں گئے تھے۔ اس نے باہر جھانکا، ہر طرف خاموشی تھی، کوئی اکا دکا دیہاتی گزرتا نظر آ جاتا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور مولوی صاحب کی دی ہوئی کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ ہمارے پیارے رسول کریم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے فرمائیں گے، اے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اکرم چونک گیا اور حیرت کے عالم میں آگے پڑھنے لگا، اے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اکرم مزید پریشان ہو گیا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کو بھی یہ سب چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے اٹک اٹک کر آگے پڑھنا شروع کیا، اے بندے، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اکرم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کتاب بند کر دی۔ سب سے پہلے تو اس نے رو رو کر اللہ سے اپنی لاعلمی کی معافی مانگی اور پھر مولوی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا مانگنے لگ گیا اور اللہ سے التجا کی کہ وہ اسے توفیق دے کہ وہ اس کے گھر پہنچ سکے۔ یا اللہ کو جب ضرورت ہو خود اس کے گھر آئے، وہ اسے کھانا بھی دے گا اور اس کی پوری دیکھ بھال بھی کرے گا۔ اگلے دن اکرم صبح منہ اندھیرے اٹھ گیا اور جلدی جلدی گھر صاف کرنے لگا۔ اسے بہت امید تھی کہ اللہ نے اس کی التجا سن لی ہوگی اور وہ ضرور اس کے گھر آ کر اسے خدمت کا موقع دیے گا۔ تب ہی اسے باہر کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، لیکن باہر تو رحمت چاچا کھڑا تھا۔ وہ موچی تھا، پورے گاؤں کے جوتے وہی بناتا تھا۔ اکرم نے اس سے ہاتھ ملایا، وہ کچھ بجھا بجھا نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ اکرم اسے گھر کے اندر لے آیا، بیچارہ رحمت بخار میں مبتلا تھا۔ اکرم نے جلدی سے اسے چائے پلائی اور اس سے علاج کا پوچھا۔ چھوڑو بھی، دوا کیا لینی ہے، بس ایسے ہی چل رہا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، رحمت نے بیزاری سے جواب دیا۔ اکرم سمجھ گیا کہ رحمت کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے اندر سے لا کر کچھ رقم اسے زبردستی تھما دی، اپنا علاج ٹھیک سے کرواؤ اور اگر مزید ضرورت پڑے تو مجھے بتانا۔ رحمت ہکا بکارا گیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی، اکرم نے جلدی سے کھانے کی تیاری شروع کی۔ اس نے کھانے کی مقدار زیادہ رکھی تھی تاکہ جب اللہ آئے تو کھانا کافی ہو۔ وہ بار بار باہر دیکھتا، لیکن اللہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ تقریباً مایوس ہو چکا تھا کہ اسے کریم دکھائی دیا، جو صبح سے شام تک مزدوری کرتا تھا۔ کریم نے اسے بتایا کہ اسے کئی دن سے مزدوری نہیں ملی، گھر میں اس کے بچے بھوکے ہیں اور وہ آج بھی خالی ہاتھ گھر جا رہا ہے۔ اکرم کو یہ سب سن کر سخت تکلیف ہوئی۔ اس نے کریم کو کھانا کھلایا اور جب وہ جانے لگا تو کچھ راشن اور کھانے کا پارسل بنا کر اسے ساتھ دے دیا۔ کریم اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اکرم کو رحمت اور کریم کی مدد کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ اداس اور مایوس بھی تھا۔ پورا دن انتظار کے بعد بھی اللہ اس کے پاس نہیں آیا، کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہیں؟ یہ سوچ کر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی حدیث کی کتاب نکالی،
पहले पिछला सबक दोहराया और फिर आगे पढ़ना शुरू किया। वो शख्स हैरान होकर कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपकी इयादत कैसे करता, हालांकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुझे मालूम ना था कि मेरा फलां बंदा बीमार था? अगर तुम इसकी इयादत करते तो मुझे उसके पास पाते। अकरम की आंखों के सामने यकदम रहमत का जर्द चेहरा घूम गया। इसने अगली सतर पढ़ थी। वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको खाना कैसे खिलाता, आप तो दो जहान के पालनहार हैं। अल्लाह फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम ना था कि मेरे फलां बंदे ने तुमसे खाना मांगा, तुम इसको खाना खिलाते तो तुम मुझे इसके पास पाते। फिर वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको कैसे पानी पिलाता, आप तो दो आलम के मालिक हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे फलां बंदा ने तुमसे पानी मांगा था, अगर तुम इसको पिलाते तो तुम मुझे इसके पास पाते। अकरम की आंखों में आंसू थे और इसके तस्वुर में करीम और रहमत जगमगा रहे थे, और वो अपना सबक न सिर्फ समझ चुका था बल्कि इसमें कामयाब भी हो चुका था।